سب سے پہلے میں توکل کے حوالے سے سمجھاؤں کہ توکل کہتے کسے ہیں، تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد اپنی کیفیت کو، اپنے دل کی کیفیت کو اپنے معبود برحق کے توکل کی طرف آپ کیفیت بنا سکیں اور اپنے رب پر توکل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ توکل کے معنی ہوتا ہے سہارا، ٹیک لگانا، اور ظاہر سی بات ہے کہ سہارے کی ضرورت معذور کو ہوتی ہے اور ٹیک لگانے کی ضرورت کمزور کو ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے سہارے ملیں گے، بہت سارے آسرا دینے والے ہمیں نصیب ہوں گے، لیکن سب کی کیفیت یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی کامل سہارا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ معذور ہیں، بیساکھی کے سہارے کھڑے ہیں اور بیساکھی پر آپ نے بھروسہ کیا، لیکن کبھی وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے جس سے آپ گر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان بہت سارے انسانوں سے اس طریقے سے وابستہ ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا سہارا سمجھ بیٹھتا ہے اور اس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے کی ہوئی امید کی بنیاد پر جب وہ لوگ اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں تو ہمارے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم بے سہارا ہو گئے، کہ ہمارا سہارا ٹوٹ گیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن پر ہم نے بھروسہ کیا، جن کو ہم نے سہارا سمجھا، وہ خود کبھی بے سہارا ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی خود کی کیفیت کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ سہارا بننے کی بجائے خود محتاج بن جاتے ہیں اور سہارے کی ضرورت انہیں خود کو محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے کورونا کے زمانے میں اور ماضی کے اندر بہت سارے ایسوں کو ہم نے دیکھا جو کل تک بہت سارے گھروں کی کفالت کا ذمہ اپنے کاندھے پر لیے ہوئے تھے، لیکن کورونا کی وجہ سے آج خود وہ سہارے کے محتاج بن گئے اور انہیں کسی نہ کسی کے کاندھے کی، کسی نہ کسی کی مدد کی اور کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت پیش آئی۔ تو اب قرآن توکل اللہ پر کرنے سے متعلق کیوں بار بار زور دے رہا ہے؟ قرآن مقدس میں انبیاء کرام علیہم السلام سے لے کر مسلمانوں کو اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے کے حوالے سے کیوں تاکید کی جا رہی ہے؟ تو قربان جائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر سہارے کے لیے فنا ہے جو مخلوق میں سے ہے، اور ہر سہارے کو موت واقع ہو سکتی ہے جو مخلوق میں سے ہے۔ کسی انسان کو آپ نے سہارا سمجھا، اس کی روح پرواز کر گئی، وہ موت کی وادیوں سے گزر گیا، وہ بوڑھا ہو گیا، وہ خود ضرورت مند ہو گیا، تو وہ سہارا ہمارا جس پر ہم نے توکل کیا تھا وہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اللہ پر توکل کی شان کیا ہونی چاہیے اور اللہ پر کیوں توکل کرنا چاہیے، یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پر کیوں توکل کرنا چاہیے؟ تو قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے، اور وہ ذات میرے رب کی ہے، اسے کبھی موت واقع ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اس کی رحمت کی شان یہ ہے کہ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کو اس کی رحمت گھیرے ہوئے ہے۔ بندہ کہیں بھی اپنے کریم کو پکارے تو اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور وہ کرم کی نظر اس بندے پر فرما کر غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اگر بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہی پر توکل کریں۔ اور یہاں یہ بھی میں بتا دوں، انسان پر توکل کرنے کے بعد
انسان کو مایوسی تو ہو سکتی ہے، لیکن قدرت پر توکل کرنے کے بعد اس سے مایوسی نہیں ہوتی۔ وہ ایسا سہارا ہے کہ جنگل میں بھی سہارا ہے، منگل میں بھی سہارا ہے، شہر میں بھی سہارا ہے، دیہات میں بھی سہارا ہے، قبر میں بھی سہارا ہے، محشر میں بھی سہارا ہے، زمین پر بھی سہارا ہے، ہر علاقے میں ہر جگہ سہارا ہے، ہر حال میں سہارا ہے۔ کوئی آپ دیکھیں مال کے ذریعے سہارا بنتا ہے، کوئی علاج کے ذریعے سہارا بنتا ہے، کوئی تسلی کے ذریعے سہارا بنتا ہے، لیکن میرے رب کی ذات یہ ہے، آپ بیمار ہو تو شفا کے ذریعے وہ سہارا بن رہا ہے کہ آپ اسی پر بھروسہ کریں، وہ شفا عطا فرمانے والا ہے۔